بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لے، زندگی بھر آپ کے کام آئے گی۔ سب سے مقبول ترینہ وظیفہ استغفار ہے۔ چھوٹی شہد کی مکھی اور ہدہد ان جانور کو کبھی مت مارو۔ درود شریف روحانیت پڑھاتا ہے۔ مضبوط لوگ چپ رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے بچنا۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوجود میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والد عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر اور برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والے کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوں گے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود بھیجے، اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے، وہ آپ کے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس شخص کے پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والد کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھے۔ جو عافیت کی دعا مانگیں گے وہ ہمیشہ پرسکون رہیں گی۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے بارش، جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، چغلی، جھوٹ، غیبت، برائیوں اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچو۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈھس ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورے کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہ کرنا۔ قبروں پر لگے خطبہ پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحکم، مردوں کو اپنی طرف مطلب پیدا کر لیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والے کے بھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقرض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا، وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے دانت آسانی سے نکالتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیمبو یا سفید مرغ ہوگا، اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی، اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔
رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ بات میں سچائی اختیار کرنا، سچا پر قائم رہنا۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو تم ماشاء اللہ کرو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا اچھا ہے اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہے کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا حمزہ ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والے بصر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرو اور یتیم کو کھانا کھلایا۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ آپ پر واپس دے گا۔ مہمان کا احترام کرنا، مہمان کی عزت کرنا۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور علیہ السلام کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفے میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والوں کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑوسی کی عزت کیا کرو، فضول کاموں اور فضول باتوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔